بنيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله جس کے قبضہ قدرت میں ہم جیسے گنہگار انسانوں کی جانیں ہیں، اور اسی پروردگار عالم رحیم و کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے نصیب میں، ہماری زندگی میں، ہماری حیات میں یہ چند دن لکھ دیے ہیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے فیضات اور ان کی برکات سے خود کو مستفید کر سکیں، اس مہینے کی برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں کہ جس مہینے کو پروردگار عالم نے ضیافت اللہ یعنی اپنا مہینہ کہا ہے، اور اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے دعوت پروردگار عالم کا اہتمام کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اولیاء اللہ کی عید کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء پروردگار عالم، خدا کے محبوب بندے اولیاء اس مہینے کو اپنے لیے عید شمار کرتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس مہینے میں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آواز و نیاز، دعائیں اور مناجات فرماتے اور قرب خداوند متعال کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے۔ تو اس مہینے میں جو اس قدر بابرکت مہینہ ہے، ہم نے بھی ایک ادنا سی کوشش اور سعی کی ہے کہ اس مہینے میں اپنے لیے رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں، اور اس مہینے کی معرفت اور عظمت کو جاننے کے لیے ہم توسل کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سیرت اور کردار کو آئمہ علیہ السلام کے جانچتے ہیں کہ ان کی اس مہینے میں کیا روش تھی، یعنی وہ اس مہینے کو، اس بابرکت مہینے کو کیسے گزارا کرتے تھے۔ تو امام سجاد علیہ السلام عبادت پروردگار عالم میں گزارا کرتے تھے۔ تمام رات آپ کھڑے رہتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور جب نمازوں سے فراغت ہو جاتی تو آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کیا کرتے تھے۔ حقیقت میں یہ مکتب تشیع کا، مکتب اہل بیت کا یہ افتخار ہے کہ مکتب اہل بیت سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، جو دعائیں اور مناجات ہم تک پہنچی ہیں، یہ دعائیں اور یہ مناجات فقط مکتب اہل بیت کا تشخص اور افتخار ہے۔ کسی اور مکتب میں ایسی دعائیں کہ جو اعلیٰ اور بلند محتوا رکھتی ہوں موجود نہیں ہے یا دکھائی نہیں دیتی، اور یہ جو دعائیں ائمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ دعائیں ایک طرف تو ہمارے لیے خدا شناسی کا ذریعہ بھی ہے کہ یہ دعائیں جب ائمہ علیہ السلام جو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کیا کرتے تھے، خدا کو پکارا کرتے تھے، اور خدا سے جس طریقے سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور خدا کی ذات خالق ہے، ہم مخلوق ہے، اور یہ ہستیاں خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، تو بس ائمہ علیہ السلام خدا شناس تھے، تو اس مقام پر جا کے جو ہستی خدا شناس ہو، جب خدا سے کلام کرتی ہے تو وہ کما حق ہو کلام کرتی ہے کہ جیسے خداوند متعال کی ذات ہوتی ہے اور جیسے اس کی شناخت ہستیوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو
تو ایک طرف تو یہ دعائیں ہمارے لیے خدا شناسی کا ذریعہ بھی ہیں، معرفت کا ذریعہ بھی ہیں، اور دوسرا یہ دعائیں ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی ایک درس ہے. یعنی آئمہ علیہ السلام ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہماری تربیت فرمائی ہے کہ ہم نے خدا کی ذات کی کیسے معرفت حاصل کرنی ہے، اور خدا کی ذات کیا ہے، اور اس ذات کو ہم نے پکارنا کیسے ہے، اس ذات کی بارگاہ میں ہم نے گڑ گڑانا کیسے ہے، اس خدا کی بارگاہ میں ہم نے راز و نیاز کیسے کرنے ہیں، اور کون کون سی اپنی حقیر ذات کے ایسے پہلو ہیں، کون کون سی ایسے نقائص ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خدا کی ذات کی بارگاہ میں ہم نے رکھنا ہے. خدایا میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، خدایا تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو اختیار کل رکھتا ہے، میں محتاج کل ہوں. اور ہماری انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور وہ خدا کی بارگاہ میں ہم اس حیثیت سے خود کو پیش کرتے ہیں. یہ آئمہ علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں. اور نہ فقط یہ تو آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے ہو گیا کہ وہ ہمیں خدا شناسی، خدا کی معرفت، خدا سے ہم کلام ہونا، خدا سے راز و نیاز کرنا ہمیں بتاتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے ہیں. اور دوسری طرف خود یہ جو دعا ہے، یہ جو مکتب تشیع کا افتخار ہے، یہ جو دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، دعائے قبیل ہے، دعائے رتبہ ہے، دعائے سماعت ہے، دعائے توسل ہے، دعائے ابو الرحمانی ہے، اور دعائے فہر ہے، دعائے افتتاح ہے جو رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہیں. یہ اس قدر عظیم خزانہ ہے کہ جو انسان کو باطنی صفا عطا فرماتا ہے، باطنی پاکیزگی عطا فرماتا ہے انسان کے روح کو. یعنی جس قدر ہم اس دعاؤں کو پڑھیں گے، جس قدر ہم ان دعاؤں سے متوسل رہیں گے، جس قدر ہم ان دعاؤں کے الفاظ کو اپنی زبان پر دہرائیں گے، الہی و ربی من غیر، خدایا میرا تیرے علاوہ کون ہے، یا غیاث المستغیثین، اے وہ ہستی کہ جو فریادوں کو سننے والی ہے، جو استغاثہ کرنے والوں کے استغاثے کو سننے والی ہے. یعنی جب ہم ان کلمات کو بھی اپنی زبان پر سے دہراتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں. یعنی دنیا سے ہم قطع تعلق کر کے فقط خدا کے بن جاتے ہیں. اور جب انسان خدا کا بن جاتا ہے، جب انسان دنیا سے تعلق توڑ دیتا ہے، اس ادنا دنیا سے، اس پست دنیا سے کہ جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 3 مرتبہ طلاق دی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا سے بالکل منقطع، دنیا کی خواہش نہیں. جب ہم مولا کے پیچھے چلتے ہوئے، مولا کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی و ربی من غیر، خدایا میرے علاوہ کون ہے، تیرے علاوہ میرا کون ہے، خدایا کوئی نہیں ہے، فقط تو ہی میرا ہے اس دنیا میں. یعنی ہم دنیا سے رابطہ منقطع کر کے فقط خدائی ہو جاتے ہیں. اور جب ہم خدائی ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہمیں باطنی صفا اور پاکیزگی عطا کرواتی ہے. اور جب ہم خدائی اور الہی ہو جاتے ہیں، دنیا سے رابطہ منقطع کر لیتے ہیں، تو فقط ہمیں باطنی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی ہی ہمیں عطا نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا خدا سے رابطہ بھی محکم ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمارے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رویش اور راہ و رسم ایسی ہی ہے کہ جب آپ جتنے کسی کے نزدیک ہوں گے اتنے ہی آپ اس سے فیوزات حاصل کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ کسی سے دور ہوتے ہیں، رابطہ آپ کا منقطع ہوتا ہے،
اگر وہ کوئی چیز تقسیم کر رہا ہو یا دنیاوی لحاظ سے کوئی دنیا کا سسٹم چل رہا ہو تو ہم اگر ان سے شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، آپ ہم سے کانٹیکٹ میں نہیں تھے، آپ ہم سے رابطے میں نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رابطہ کس قدر ضروری ہے۔ تو جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے ہمارا خدا سے رابطہ ہوتا ہے، اور وہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ مزید مستحکم ہو جاتا ہے، مزید محکم ہو جاتا ہے، مزید پائیدار ہو جاتا ہے۔ اور جس کا رابطہ جو ہے وہ محکم اور مستحکم ہو جائے تو پروردگار عالم اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو خدا 10 قدم، کہتے ہیں نا خدا انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب ہم خدا کی طرف جاتے ہیں تو خدا ہماری طرف آتا ہے۔ تو لہذا باطنی صفا کے علاوہ ہمارا خدا سے رابطہ محکم ہو جاتا ہے، اور جب رابطہ محکم ہوتا ہے ہم زیادہ خدا کی ذات کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جو ان دعاؤں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تہذیب نفس ہے۔ انسان کے نفس کی تہذیب، اس کو انسان کے نفس کو یہ دعائیں مہذب کرتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، طالبات ہیں، اور حتماً آپ دعائیں پڑھتی ہوں گی اور دعاؤں کے ترجمے کو ضرور آپ تلاوت فرماتی ہوئی کرتی۔ اور جب آپ دعاؤں کے ترجمے کو پڑھتی ہیں تو ایک دفعہ انسان اپنی طرف دیکھتا ہے اور ایک دفعہ ان دعاؤں کے محتویٰ کے ذریعے سے خدا کی ذات کو اور آئمہ علیہ السلام کی معرفت کو دیکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، آئمہ ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور خدا کس قدر بڑی ذات ہے۔ تو جب یہ تجزیہ انسان خود میں خود سے خودی کرتا ہے تو یہ چیزیں انسان کو تہذیب نفس عطا فرماتی ہیں۔ اس کا نفس جو ہے وہ مؤدب ہو جاتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ مہذب ہو جاتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر انسان اپنے دل سے جو خدا کا گھر ہے اس گھر میں فقط خدا کو ہی بسیرا دیتا ہے، شیطان کو وہاں سے نکال باہر کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ فقط یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا ہے ہم نے نماز کے بعد یا کبھی کسی محفل میں بیٹھ کر پڑھنی ہے اور ہم بس اس کو پڑھا الفاظ کو اور اٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گئے، نہیں، یہ دعا اپنے لیے، ہمارے لیے یہ دعا جو ہے یہ اثرات رکھتی ہیں، اور یہ جو اثرات ہیں یہ ہمارے فقط ظاہری اور مادی زندگی پر نہیں بلکہ ہماری روح اور ہماری باطنی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ زیادہ دعا پڑھیں گے، زیادہ خدا سے متوسل ہوں گے، آئمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل ہوں گے تو زیادہ خدا سے نزدیک، آئمہ سے نزدیک، جب ان سے زیادہ نزدیک ہو جائیں گے تو راستہ ہمارا یا واسطہ ہمارا ان سے ارتباط محکم ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، اور فیوز اور برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور فیوز اور برکات جب ہمیں حاصل ہو گئی تو ہماری مادی مشکلات، ہماری گھریلو مشکلات، ہماری پڑھائی کی مشکلات، ہماری ارتباط کی مشکلات، ہماری معاشرتی اور سماجی مشکلات، ہمارے رزق کی مشکلات، مال کی مشکلات، اخلاقی مشکلات، روح کی مشکلات، یہ سب آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر نور آتا ہے وہاں سے اندھیرا اور تاریکی کیا ہوتی ہے؟ چھٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دعائیں جو نور ہمارے لیے لے کر آتی ہیں تو اس نور کے ذریعے سے، وسیلے سے نہ فقط ہمارا وجود، ہمارا گھر، ہماری نسلیں، ہماری اولاد، ہماری زندگیاں پر برکت ہو جاتی ہیں، بلکہ اس نور کے ذریعے سے ہمارا باطن
اور ہماری آخرت کی زندگی بھی آہستہ آہستہ نورانی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے دعاؤں کی عظیم، اگرچہ اور بھی بہت زیادہ نکات ہیں، لیکن وقت کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے چند چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے اختصار کے ساتھ، کہ یہ وہ دعائیں ہیں اور انہی بلند معارف رکھنے والی دعاؤں میں سے ایک دعا کہ جو نہایت ہی اعلیٰ اور بلند محتوی مطالب اور معرفت سے بھرپور دعا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا کی زیارت پڑھ کر مولا کی بارگاہ میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ مولا آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ اگر قیمتی الفاظ اور پر ارزش اور روح پرور الفاظ نہ ہوتے تو ہمیں رمضان کے مہینے میں تہذیب نفس کا، روح کی بالندگی کا، روح کی پرواز کا، روح کے کمال کی طرف ارتقا کرنے کا ہمیں شاید پتہ ہی نہ چلتا۔ مولا یہ آپ کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو یہ جو دعائیں ابو حمزہ صومالی جو امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہے، آپ کی یہ دعا ہے جو رمضان المبارک کی رات میں یا سحر کے وقت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ آج ہم دعائے ابو حمزہ صومالی کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ اس دعا کو سب سے پہلے یہ دعائے ابو حمزہ صومالی ہے۔ اس دعا کو دعائے ابو حمزہ صومالی کو کہا جاتا ہے۔ یہ دعائے امام سجاد ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اسے کثرت سے رمضان مبارک کی راتوں میں پڑھا کرتے تھے، سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ امام سجاد علیہ السلام تمام رات رمضان کی راتوں میں تمام شب تمام رات عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے رہتے، اور جب سحر ہوتی، سحر کے نزدیک ہوتے تو امام سجاد علیہ السلام بیٹھ کر دعا اور مناجات فرماتے، اور ان دعاؤں میں سے جو امام تلاوت فرمایا کرتے تھے ایک دعائے ابو حمزہ صومالی ہے۔ اب اس دعا کو چونکہ دعائے امام سجاد ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو دعائے ابو حمزہ صومالی اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کے راوی امام کے صحابی جلیل القدر اور باعظمت صحابی جناب ابو حمزہ صومالی تھے۔ انہوں نے امام سے روایت کی ہے، اس لیے اس دعا کو دعائے ابو حمزہ صومالی کہا جاتا ہے۔ ویسے جناب ابو حمزہ صومالی کا نام ثابت بن دینار تھا، اور انہوں نے خود ان کی کیا شان اور عظمت ہے کہ انہوں نے 4 ائمہ علیہ السلام کے محضر کو درک کیا ہے۔ بقول نجاشی انہوں نے امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے محضر کو درک کیا ہے۔ انہوں نے فقط امام کے محضر کو درک نہیں کیا، بلکہ ان کے بارے میں خود ان کی شخصیت جو ہے بہت جلیل القدر تھی، بہت ہی باعظمت صحابی تھے آپ علیہ السلام کے، امام سجاد کے اس قدر باعظمت صحابی تھے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جناب ابو حمزہ صومالی کے بارے میں کہ ابو حمزہ فی زمانہ مثل سلمان الفارسی فی زمانہ، ابو حمزہ فی زمانہ مثل سلمان فارسی کی فی زمانہ، کہ ابو حمزہ صومالی اپنے زمانے اور اپنے عصر میں جناب سلمان فارسی کی مانند تھے۔ یعنی جیسے جناب سلمان فارسی کہ جنہیں سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان من اہل البیت، یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے،
کہ رسول خدا نے کیا کہا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی وہ اس مقام پر رسول خدا کی حیات میں تھے اور جناب ابو حمزہ الثمالی امام سجاد کی حیات مبارکہ میں وہ مقام رکھتے تھے کہ جو جناب سلمان رسول خدا کے زمانے میں رکھا کرتے تھے. یہ ان کا مقام. یعنی اگر آپ جناب سلمان کی عظمت کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ ویسے ہی جناب ابو حمزہ الثمالی کی عظمت کو درک کریں، یہ کون سی ہستی ہے. پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جناب ابو حمزہ کے بارے میں ایک اور روایت میں ہے موجود ہے کہ ابو حمزہ فی زمانہ کل لقمان فی زمانہ. کیا فرمایا امام رضا نے؟ ابو حمزہ فی زمانہ کل لقمان فی زمانہ، یعنی ابو حمزہ اپنے زمانے میں ایسے ہی تھے جیسے حضرت لقمان اپنے زمانے میں تھے. یعنی جیسے وہ صاحب حکمت تھے، جیسے وہ صاحب حکمت اور صاحب رشد تھے، اسی طرح جناب ابو حمزہ الثمالی بھی با حکمت شخصیت تھی. جیسے جناب لقمان تھے ویسے ہی جناب ابو حمزہ الثمالی اپنے زمانے میں. یہ جناب ابو حمزہ الثمالی کی کا مقام اور مرتبہ. اب دیکھیں کس قدر بڑی ہستی نے جو تھی، اب انہوں نے امام سے اس روایت کو ہمارے لیے نقل فرمایا ہے، تو کس قدر اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جیسے دعائے کمیل ہے، جیسے اور بھی دعائیں ہیں، دعائے کمیل بھی اسی طرح دعائے خضر ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر صحابی جناب کمیل کو تعریف فرمائی. اب ان کی عظمت اس بات سے بھی آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ کس قدر جلیل القدر صحابی تھے جناب کمیل اور جناب ابو حمزہ الثمالی، کہ ان کا نام ان ناموں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ فارسی میں کہتے ہیں گرے پھوڑ دے، یعنی اٹیچ ہو گیا، یعنی جڑ گیا. دعا تو دعائے خضر ہے، دعا تو دعائے امام سجاد ہے، لیکن مشہور اور معروف کیا ہو گئی؟ دعائے کمیل اور دعائے ابو حمزہ الثمالی. یعنی انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جاتا ہے کہ پروردگار عالم ان کے ناموں کو ابدی کر دیتا ہے. اب جب تک دعائے کمیل پڑھی جاتی رہے گی تو جہاں آپ مولا علی علیہ السلام کے اعلی اور ارفع مطالب اور الفاظ اپنی زبان سے دہرائیں گے، وہاں فوراً آپ جناب کمیل کا ذکر بھی آپ کے ذہنوں میں اجاگر ہوگا. یعنی دعائے کمیل، دعائے خضر کے جو مولا علی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اس کے ذریعے سے جناب کمیل جو ہے وہ کیا ہوا؟ وہ ابدی ہو گئے، وہ زندہ ہو گئے. ہمیشہ ہر روز بعض افراد ہر روز تلاوت فرماتے ہیں، بعض افراد جمعرات شب جمعہ کو، یا بعض افراد زندگی میں ایک دفعہ، یا بعض افراد صرف زیارات پہ یا حج عمرے پہ جاتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں. بہرحال یہ بہت ہی معتبر دعائیں ہیں، ان کو اگر ہر روز بھی تلاوت کریں، اگر ہر روز کا موقع نہیں ملتا تو شب جمعہ یا جب بھی ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کی ضرور تلاوت کریں. تو یہ انسان اپنی زندگیوں میں ایسا کچھ کام کر جاتا ہے، کیوں پروردگار عالم ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے؟ ان کے خلوص کی وجہ سے اور ان کی صدق کے نیت کی وجہ سے. یعنی وہ خالص ہوتے ہیں، قربتاً الی اللہ امور انجام دیتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں، اور ان کی نیت میں کسی قسم کی جھول یا کھوٹ نہیں ہوتی، صدق کی نیت ہوتی ہے. ایسے تو نہیں امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کا ایک وار جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گیا. کہنے کو تو ایک وار تھا، لیکن جس خلوص سے وہ تلوار اٹھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی.
تو کس قدر خلوص ہوگا ان کا آئمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں، کس قدر صدق نیت، کس قدر سچائی ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب تلوار اٹھائی خالص خدا کے لیے اور صدق نیت سے، اس نیت میں کوئی اور شامل نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تلوار اٹھاؤں گا، اگر شجاعتی کارنامے دکھاؤں گا تو واہ واہ ہو جائے گی یا بہت داد و تحسین ملے گی یا لوگ خوش ہو جائیں گے، یا رسول خدا اگرچہ ان کو بھی خوش کرنا، خوش سے مراد یعنی کیونکہ رسول کی رضا خدا کی رضا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے، علیحدہ چیز ہے، لیکن علی علیہ السلام کی تلوار خالصتاً خدا کے دین کی سرفرازی کے لیے، یہ صدق نیت، علی کو وہ مقام، اس تلوار کے چلنے کو وہ مقام عطا کیا۔ انسان اپنا ایک عمل، کوئی بھی ایک عمل اگر اس کو خالص کر لیتا ہے، اس عمل کو خالص کر لیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو کے وہ عمل ابدی بن جاتا ہے، خدائی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلوص نیت سے خدا نے کہا کہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرے، بلند کی دعوت دی، حج کی، خدا نے حکم دیا حج کے لیے پکارو۔ کہا خدا میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ خدا نے کہا کہ پکارنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور اس خلوص سے انہوں نے آواز دی، صدا دی اور کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا کہ آپ جب بھی حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، یادی از ابراہیم کی بنی، یعنی حضرت ابراہیم کو وہاں ضرور یاد کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم پر جا کر آپ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پر ان کے قدموں کے نشان ہیں، ان کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ خلوص نیت ہے حضرت ابراہیم کا کہ جب حج عمرہ کرنے جائیں، جب خدا کے گھر میں جائیں، خدا کے گھر میں جا کر ابراہیم کو یاد کریں۔ یہ خلوص ہے امام حسین کے اصحاب کا کہ جب تک حسین کا نام زندہ رہے گا تب تک حسین کے اصحاب کا نام بھی زندہ رہے گا، کہ جب تک آپ حسین پر سلام کرتے رہیں گے، السلام علی الحسین وعلی اولادہ وعلی اصحابہ، کہ آپ حسین پر جب تک سلام کرتے رہیں گے، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب پر بھی سلام کریں گے۔ تو یہ کون سی چیز تھی کہ جس نے ان مٹھی بھر انسانوں کو کہ جو حسین کے ساتھ نکلے کربلا کی ریگزار پر ابدی کر دیا؟ وہ حسین کے ساتھ ایفائے عہد تھا، وہ حسین کے ساتھ خلوص تھا۔ تو بس جب انسان چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ دعا ہو، دعا پڑھی جناب کمیل نے تو دعائے کمیل ہو گئی، جناب ابو حمزہ صومالی نے امام سے دعا سن کر تلاوت کی تو وہ دعائے ابو حمزہ صومالی ہو گئی، ان کے نام کو جاویدانی کر دیا ان دعاؤں نے۔ تو عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کے اس پربرکت مہینے اور اس دعا کے تعارف اور اس کے راوی کے تعارف سے ہم نے اپنے لیے آج یہ درس حاصل کیا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اعمال، افعال اور امور کو الہی کرنا ہے، یعنی قربتاً اللہ، للہ کرنا ہے، خدا کے لیے قرار دینا ہے، تاکہ ہم اپنے ان اعمال کو خدا کے لیے قرار دے کر الہی ہو جائیں اور ابدی ہو جائیں اور کمال حاصل کریں جو ہماری خلقت کا مقصد ہے۔ ہماری خلقت کا مقصد فنا ہونا نہیں ہے، خاک میں مل کر خاک ہونا نہیں ہے، ہماری خلقت کا مقصد خاک میں مل کر الہی ہو جانا ہے۔ کربلا کی ریگزار پر کچھ ہستیاں خاک اور خون
الہی ہو گئی، ابدی ہو گئی. یعنی ہم نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، ان کے معارف کو حاصل کرنا ہے. اور پہلا درس ہم نے جناب ابو حمزہ صومالی سے، دعائے ابو حمزہ صومالی سے اور ان سے کچھ معمولی سی تھوڑی سی آشنائی سے ہم نے یہ حاصل کیا کہ ہم بھی کوشش کریں گے رفتہ رفتہ. یہ رمضان المبارک ہمارے لیے تمرین کا مہینہ ہے، ایکسرسائز ہے، مشق ہے. ہم اس 30 دنوں میں ایسی ایکسرسائز، مشق اور تمرین کریں گے کہ آہستہ آہستہ ہمارے تمام امور اور افعال خدا کے لیے ہو جائیں گے. یعنی ہمارا روزہ جیسے خدا کے لیے ہے، اس مہینے میں ہر کام ہمارا خدا کے لیے ہوتا ہے. سانس لینا ہر کام عبادت ہو جاتا ہے، سانس لینا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، ہر چیز. تو کوشش کریں کہ پورا سال ہمارا سانس لینا بھی عبادت ہو، کیونکہ ہمارے یہ سانس لینا اگر خدا کی خاطر ہو جائے، اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا کی خاطر ہو جائے، دوسروں کے کاموں کے لیے، خدائی امور کے لیے ہو جائے، تو ہمارے امور کو بھی بقا اور ہماری زندگیوں کو بھی بقا حاصل ہو سکتی ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی اور اہل بیت کی، ائمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کی برکات اور فیوزات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اے خدا پروردگار عالم کی جناب زہرا کا واسطہ، بی بی کے شکستہ پہلو کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، جناب زینب کا واسطہ دے کر کہتے ہیں خدایا ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم لغزش کار ہیں، ہمارے ذہن اس مقام تک نہیں ہے کہ ہم خدا کی اور اہل بیت کی حقیقی معنوں میں شناخت حاصل کر سکے، معرفت حاصل کر سکے. اہل بیت اور خدا کی شناخت میں پروردگار عالم کی ہستیوں کے صدقے میں ہماری مدد فرمانا. اے میرے پاک پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. طالبات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے علم کے راستوں کو سہل اور آسان فرما. اے میرے پاک پروردگار عالم بچیاں یہاں پر موجود ہیں، ان پردیس میں ہیں، ان کے گھروں میں خدایا تمام قسم کی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما. ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما. ادارہ میں خالد حسین کو دوسری باتوں کی طرف نصیب فرما. اور اس کے جو بھی تعاون کرنے والے ہیں تمام کو خدایا دنیا اور آخرت میں خدایا اپنی رحمت اور عزت و کرم سے نواز دینا. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں قرار دے دینا. اور ہم سب کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمانا. اور محمد و آل محمد